ہم نے دیکھا حال ہی میں چائنا کے فارن منسٹری نے بیان دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجک اور لمبی مدت کے پرسپیکٹو سے رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چائنا اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ سے بڑے زبردست ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے انڈین پریزیڈنٹ مرمو جو ہیں ان کو کہا ہے کہ ڈریگن ایلیفینٹ ٹینگو۔ چائنا کا یہ ارادہ کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ مضبوط کریں گے کتنا ریئلسٹک ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈپلومیٹک سگنل ہے یا پھر اس میں کوئی اکنامک اسٹریٹجی بھی موجود ہے؟ چائنا جس نے اپنی کنٹری کو بند کر کے رکھا تھا، چائنا نے کل رات لیٹ نائٹ بولا ہے کہ وہ بھارت سے انڈین پروڈکٹس کو امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو کور بہت زیادہ نیوز چینلز نے کیا بھی۔ لیکن انڈیا پھر ایڈوانٹیج لے رہا ہے کہ تعلقات ہمارے اچھے ہیں، بزنس انڈیا کر رہا ہے، لڑائی انڈیا اور چائنا کی ہوئی، کاروبار وہ کر رہے ہیں۔ نمسکار، آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو میں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر چرچا کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی امریکہ کی طرف سے جو الگ الگ دیشوں کے اوپر جو ٹیرف لگائے گئے، بھارت کے اوپر بھی لگے ہیں لیکن سب سے زیادہ چائنا کے اوپر لگائے گئے ہیں، اس کے ترنت بعد چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ہے نا اپنے سمبند سدھارنے کی بات کہی ہے۔ تو اب اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا کیا کچھ ڈسکس کر رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ تو ویڈیو پوری دیکھنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا بھر میں اکنامک اور اسٹریٹجک توجہ کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ ہم نے دیکھا حال ہی میں چائنا کے فارن منسٹری نے بیان دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجک اور لمبی مدت کے پرسپیکٹو سے رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ انڈیا کے سیاسی رہنما راہل گاندھی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفز پر سخت تنقید کی ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیرفز ہماری اکانومی کو تباہ کر دیں گے۔ تو آج ہم اس شو میں ان دونوں ٹاپکس پر تفصیل سے بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنے پہلے ٹاپک کے بارے میں بات کریں تو آپ کے نزدیک چائنا کا یہ ارادہ کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ مضبوط کریں گے کتنا ریئلسٹک ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈپلومیٹک سگنل ہے یا پھر اس میں کوئی اکنامک اسٹریٹجی بھی موجود ہے؟ جی دیکھیں، دعا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب 2020 میں تھوڑی سی چیزیں خراب ہوئی تھیں ایل ایس ای کے اوپر، اور ایک کلیش ہوا تھا دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیچ میں، تو تب سے لے کے ماحول بڑا سرد تھا۔ تو ابھی یہ چائنا اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ سے بڑے زبردست ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے انڈین پریزیڈنٹ مرمو جو ہیں ان کو کہا ہے کہ ڈریگن ایلیفینٹ ٹینگو، یعنی کہ ڈانس بٹوین ایمبلیمیٹک اینیملز، یعنی کہ دونوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک ٹینگو کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹینگو ڈانس بڑا مشہور ہے، تو وہ ایک اس طرح آپ سمجھ لیں کہ چائنیز اور انڈینز اب جو ہے وہ ڈانس کے موڈ میں ہے۔ اٹ مینس کہ ہیپینس ہے، بزنس ہے، اکانومی ہے۔ It means that they want to grow together, they want to live together, they want to work together. اور شی جن پنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر قیمت پہ راستہ نکالنا چاہیے، for coexisting جو ہے نا وہ راستہ نکالنا چاہیے، اور اپنی کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن بہتر کرنی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کا جو دھماکہ کر دیا ہے کہ اب ہر ملک جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم کس طرح چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو انڈیا چائنا ٹریڈ ہے وہ آلریڈی میرے خیال ہے کوئی if I'm not wrong تو $120 بلین کے قریب آلریڈی پہنچی ہوئی ہے، اور انڈیا کی امپورٹ اس میں بہت زیادہ ہے، more than $100 بلین کی امپورٹ ہے۔ یہ جو اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور ایکسپورٹ صرف میرا خیال ہے باقی 16-17 ارب ڈالر کی انڈیا کی ایکسپورٹ ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا پاکستان بہت اچھے تعلقات ہیں چائنا سے، لیکن انڈیا پھر ایڈوانٹیج لے رہا ہے کہ تعلقات ہمارے اچھے ہیں، بزنس انڈیا کر رہا ہے، لڑائی انڈیا اور چائنا کی ہوئی، کاروبار وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ لڑائی پاکستان اور انڈیا کی پچھلے 77 ایئر سے ہے لیکن کاروبار بند ہے۔ تو اس میں عقل
मंदी जो है कि चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है और इंडिया भी चाहे तो चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों ममालिक काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है उनके दिमाग में जो प्राइमरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो अवाम है, वो पब्लिक है। तो ये जो पब्लिक का जो पर्सपेक्टिव है उनके दिमाग में है। सो ये जो अभी बातें हो रही हैं जिसमें आप देखें कि जैसे अमेरिकी हुकूमत जो है वो टैरिफ्स लगा रही है, जैसे 34% टैरिफ लगा रही है ऑन चाइनीज गुड्स, 26% टैरिफ्स हैं ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये ऑटोमेटिकली दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और पूरी की पूरी जो ट्रेड जो रिलेशनशिप है दुनिया का वो चेंज होने जा रहा है। और चाइना ने वैसे ही अपनी आउटरीच बढ़ा दी हुई है। आपको पता है कि ये जो आउटरीच बढ़ाई है वो इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि द चाइनीज डू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास अब स्पेस है, और इंडिया ने भी अपनी आउटरीच बढ़ा दी है चाइना तक। गो के फॉर इंडिया अमेरिका इज इम्पोर्टेंट, बड़ी बायलैटरल ट्रेड जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 130 अरब डॉलर की गुड्स की ट्रेड है, एंड ओवरऑल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन $190 बिलियन सर्विसेज एंड बाकी चीजें डाल के तो इंडिया यूएस की ट्रेड है। सो इंडिया जो है वो अमेरिका का भी बड़ा पार्टनर है, लेकिन इंडिया के लिए जो चाइना है एक टर्म उसे बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड। इट मीन्स कि आप उन मार्केट्स के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो आपके करीब तरीन हो, और चाइना एक करीब तरीन मार्केट है इंडिया के। सो इससे ये लगता है कि ये जो शी जिनपिंग साहब ने ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात की है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई साहब हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और दूसरा, इंडिया ने भी बड़ा जबरदस्त जेस्चर दिया है कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो क्वाड है, मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया। यही वजह है कि अमेरिका को ऑकस जैसे प्लेटफॉर्म बनाने पड़े विद ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया। और इस वक्त जो मौजूदा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, देखें ये इंडिया ने कितनी स्मार्ट मूव की कि अगर क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट बन जाता तो आज जिस तरह अमेरिकन लीडरशिप पूरी दुनिया में अपने अलायंस को जो है वो उसने मुश्किल में डाला हुआ है, तो इंडिया तो अभी ताल्लुकात शुरू ही करता अमेरिका के साथ एक मिलिट्री अलायंस में तो अमेरिकन विड्रॉ कर जाते। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑब्वियसली इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये जो जयशंकर का या इंडिया का ये फैसला करना कि हम चाइना के अगेंस्ट किसी मिलिट्री एग्रीमेंट में या मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएंगे, इसने बेसिकली चाइना को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। सो उन्होंने सोचा व्हाई शैल वी मेक इंडिया एन एनिमी व्हेन इंडियंस डोंट वांट टू बी आवर एनिमी, हम क्यों इंडिया को दुश्मन बनाएं। तो यही वजह है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बातें हो रही हैं।